صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرض علوم میں سے ہم کچھ سن رہے تھے۔ سوال، امام پر غسل لازم ہو اور اس کو کوئی مرض ہو جس کی وجہ سے وہ غسل کیے بغیر صرف تیمم کر کے نماز پڑھائے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جسے واقعی میں ایسا مرض ہو جس میں نہانا نقصان دے گا، یا نہانے میں کسی مرض کے پیدا ہو جانے کا خوف ہے، اور یہ نقصان اور خوف یا تو اپنے تجربے سے معلوم ہے یا پھر طبیب حاذق یعنی ماہر طبیب مسلمان غیر فاسق کے بتائے سے، تو اس وقت اسے تیمم سے نماز جائز ہوگی، اور اب اس کے پیچھے سب مقتدیوں کی نماز صحیح ہے۔ غرض امام کا تیمم اور مقتدیوں کا پانی کی طہارت سے ہونا صحت امامت میں خلل انداز نہیں ہے، یعنی امام کو کسی وجہ سے اگر تیمم بھی کرنا پڑتا ہے، نمازی وضو کرتے ہیں پانی سے، تو ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی ایسے امام کے پیچھے۔ اگر امام نے عذر کی وجہ سے تیمم کیا یا زخم پر بندی پٹی پر مسح کیا یا موزے پر مسح کیا تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ جواب، جس نے وضو کیا تیمم والے امام کی، اور پاؤں دھونے والے موزوں پر مسح کرنے والے امام کی، اور اعضائے وضو کا دھونے والا پٹی پر مسح کرنے والے امام کی اقتداء کر سکتا ہے، یعنی اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے۔ اگر امام نے بھول کر بغیر طہارت کے نماز پڑھا دی، یا نماز کی کوئی شرط رہ گئی، کوئی رکن ادا کرنے سے رہ گیا، تو اب کیا کیا جائے؟ کیونکہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، یاد نہیں تھا کہ میرا وضو نہیں ہے یا ٹوٹ گیا تھا، اور وہ اپنے گمان میں ہے کہ ہاں میرا وضو ہے، نماز پڑھا دی، بعد میں یاد آیا کہ میں نے تو وضو نہیں کیا تھا، تو پھر کیا کریں؟ امام نے اگر بلا طہارت نماز پڑھائی، لوگ شرم کے مارے نہیں بتائیں گے تو لوگ باتیں کریں گے، اب اپنی آخرت خراب کر لیتے ہیں، سب کی نماز بھی ضائع ہو گئی، سب کی نمازوں کا بوجھ اپنے سر پہ آ گیا، تو اس شرم کی وجہ سے شاید ہی کوئی ایسا واقعہ ہو، کوئی امام کہتا ہو جی سارے اپنی نماز پڑھ لینا، میں نے بغیر وضو کی پڑھی تھی، اپنی بھی پڑھ لو، یا میں نے کل جو نماز پڑھائی تھی وہ سارے اپنی پڑھ لیں، کیونکہ کوئی عذر تھا، کوئی رکن رہ گیا تھا، بعد میں یاد آیا، یا وضو نہیں تھا اور غلطی سے میں وضو سمجھ بیٹھا کرا دی، تو اس طرح لوگ شرم کے مارے کہتے نہیں ہیں اور اپنی آخرت خراب کرتے ہیں۔ بتا دینا چاہیے، امام نے اگر بلا طہارت نماز پڑھائی یا کوئی اور شرط وغیرہ رہ گئی یا رکن رہ گیا جس سے اس کی امامت صحیح نہ ہوئی، تو اس پر لازم ہے کہ اس امر کی مقتدیوں کو خبر کر دے جہاں تک بھی ممکن ہو۔ بعد میں اگر پتہ چلا نا کہ ایسا تھا، تو خواہ وہ خود بتا دے یا کسی کو کہلوا دے یا خط لکھ کر یا کال کر کے یا جس طرح بھی بتا دے، ان تک پیغام پہنچا دے سارے نمازیوں تک۔ کوئی نہیں بھی مسجد میں آتا، کبھی کبھی کو آتا ہے، تو سب تک پیغام بھجوا دے کہ فلان دن جو نماز پڑھی تھی آپ اس نماز کا اعادہ کر لیں، اس نماز کو دوبارہ پڑھ لیں کہ اس میں کوئی غلطی رہ گئی تھی۔ اگر امام دکاندار ہے تو اس کی امامت جائز ہے یا نہیں؟ اگر وہ جائز چیز بیچتا ہے، جائز طور پر بیچنا، اس میں کچھ حرج نہیں رکھتا، نہ اس کے سبب امامت میں کوئی خلل آئے۔ ہاں اگر ناجائز کو بزنس کرتا ہے، ناجائز چیز بیچے یا دھوکہ فریب کرے، جھوٹ بولے، یا خود فاسدہ مثل ربا یعنی سود کا کام کرتا ہو، تو فاسق ہے، اور فاسق کے پیچھے نماز مکروہ ہے۔ فرض، واجب، سنت موقدہ، مستحب اور مباح کام ترک کرنے والے کی امامت کا کیا حکم؟ فرض کے ایک بار ترک سے فاسق ہے، اور ترک واجب کی عادت سے سنت موقدہ حکم میں قریب واجب ہے۔ فاسق کے پیچھے نماز مکروہ ہے، اور فسق بالاعلان ہو تو اسے امام بنانا گناہ ہے، اور اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی کہ پڑھنی گناہ اور پھیرنی واجب ہے۔ مستحب و مباح کے ترک میں کچھ گناہ نہیں ہے، نہ ان کے چھوڑنے کی امامت میں کچھ نقص ہے۔ مستحب چھوڑنے سے یا مباح کام چھوڑنا یہ گناہ نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ ایسا شخص جسے پیشاب کے قطرے آنے یا ہر وقت پیٹ سے گیس خارج ہونے یا ہر وقت زخم اور پھوڑے سے خون اور زرد پانی کی بیماری ہو، اس کی امامت کیا درست ہے؟ ایسے شخص کی امامت درست نہیں ہے۔ امام فرض ظہر کے پہلے کی 4 رکعت سنت پڑھے بغیر امامت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ بلا عذر 4 رکعت سنت پڑھے بغیر ظہر فرض کی امامت کرنا مکروہ ہے، اور بالکل ترک کر دینا یعنی بعد فرض بھی نہ پڑھنے والے کے لیے وعید ہے، جیسا کہ حدیث پاک ہے کہ جس نے ظہر سے پہلے کی 4 رکعتوں کو چھوڑ دیا اسے میری شفاعت نصیب نہ ہوگی۔
اگر امام کی لڑکی لڑکے کا چال چلن درست نہ ہو تو اس کی امامت کا کیا حکم ہے؟ امام کی لڑکی اور لڑکے کا چال چلن اگر واقعی خراب ہے اور امام ان کی حالتوں پر مطلع ہو کر بقدر قدرت انہیں منع نہیں کرتا بلکہ لڑتا ہے تو وہ دیوس اور فاسق ہے، اس کے پیچھے نماز میں پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، ناجائز اور گناہ ہے۔ جو نمازیں پڑھی گئیں ان کو پھر سے پڑھنا واجب ہے، اور اگر امام انہیں بقدر قدرت منع کرتا ہے اس میں امام کا کوئی قصور نہیں، اس کے پیچھے نماز جائز ہے۔ اگر امام کے لڑکے اور لڑکی کی چال چلن خراب نہیں ہے بلکہ از روئے دشمنی لوگ الزام لگاتے ہیں تو امام مذکور کے پیچھے سب کو نماز پڑھنا جائز ہے۔ معذور اپنے جیسے معذور یا اپنے سے زائد عذر والے کی امامت کر سکتا ہے یا نہیں؟ معذور اپنے جیسے یا اپنے سے زائد عذر والے کی امامت کر سکتا ہے، کم عذر والے کی امامت نہیں کر سکتا۔ اور اگر امام اور مقتدی دونوں کو دو قسم کے عذر ہے، مثلا ایک کو ریا کا مرض ہے، دوسرے کو قطرے آنے کا، تو ایک دوسرے کی امامت نہیں کر سکتے۔ معذور اپنے جیسے معذور کی اقتدا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ نیز ایک عذر والا دو عذر والے کی اقتدا کر سکتا ہے۔ معذور اپنے مثل معذور کی اقتدا کر سکتا ہے اور ایک عذر والا دو عذر والے کی اقتدا نہیں کر سکتا۔ نہ ایک عذر والا دوسرے عذر والے کی اور دو عذر والا ایک عذر والے کی اقتدا کر سکتا ہے، جبکہ وہ ایک عذر اسی کے دو میں سے ہو۔ اقتدا کی کتنی شرطیں ہیں؟ کون کون سی شرطیں ہیں؟ ٹوٹل 13 شرائط ہیں اقتدا کی۔ نیت اقتدا کہ میں امام کی اقتدا میں نماز پڑھنے لگا ہوں، یہ نیت ہونا ضروری ہے، اور اس نیت اقتدا کا تحریمہ کے ساتھ ہونا، یعنی تحریمہ پر مقدم ہونا، بشرطے کہ صورت تقدم میں کوئی اجنبی نیت اور تحریمہ میں فاصل نہ ہو۔ یعنی جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں نا تو اللہ اکبر کہنے سے پہلے یہ نیت ہو کہ میں امام کے پیچھے نماز پڑھنے لگا ہوں۔ امام اور مقتدی کا دونوں کا ایک ہی مکان میں ہونا، یعنی ایسا نہیں کہ امام یہاں ہے اور مقتدی ادھر ہے کہیں اور، ایک ہی مکان میں ایک ہی جگہ ہونا، جیسے بھی یہاں ہے ایک حال ہے یہاں پر ہے۔ دونوں کی نماز ایک ہو، یعنی ایسا نہیں کہ امام نے ظہر شروع کیا اور مقتدی نے پیچھے پیچھے عصر کی نیت کر لی، دونوں کی ایک ہی نماز ہونا۔ یا امام کی نماز نماز مقتدی کو متضمن ہو۔ امام کی نماز مذہب مقتدی پر صحیح ہونا، امام کی نماز مذہب مقتدی پر صحیح ہونا، اور امام اور مقتدی دونوں کا اسے صحیح سمجھنا۔ عورت کا برابر نہ ہونا، یعنی پیچھے نماز شروع ہوئی کچھ عورتیں بھی آ کے صف میں کھڑی ہو گئی، یہ نہ ہو۔ کئی جگہوں پہ ایسا ہو بھی جاتا ہے کئی مساجد میں۔ مقتدی کا امام سے آگے نہ ہونا، امام کے انتقالات کا علم ہونا، کہ پتہ چلے کہ امام صاحب ابھی اللہ اکبر کر رہے ہیں، ابھی سمع اللہ لمن حمد کہہ رہے ہیں، انتقالات کا علم ہو۔ امام کا مقیم یا مسافر ہونا معلوم ہو۔ ارکان کی ادا میں شریک ہونا، ارکان کی ادا میں مقتدی امام کی مثل ہو یا کم ہو، امام سے آگے نہ بڑھے، امام نے اللہ اکبر کی نہیں، مقتدی پہلے سجدے میں چلا جائے، مقتدی پہلے ہی سمع اللہ لمن حمیدہ کر لے، تو اس کے برابر یا اس کے پیچھے رہنا۔ یوں ہی شرائط میں مقتدی کا امام سے زائد نہ ہونا۔ اللہ پاک ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ